وہ مسئلہ وہیں پہ چلے. اور دوسرا کہ جیسا آپ نے خود کہا آپ اس کے اگینسٹ نہیں ہے, بٹ ایک پروسیجر ہونا چاہیے. لیکن جنہوں نے غلط کیا ہے, کیا یہ ڈرائیو صحیح ہے؟ اور وہ میں پھر اس بات پہ میں دہرانا چاہتا ہوں. اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ غیر قانونی طور سرکاری زمین پہ قبضہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا, پروسیجر میں کیا خرابی ہے نا, آپ میں سے کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ گورنمنٹ کو کسی پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہونا چاہیے. لینڈ ٹو ٹلر تو یہ لوگ اس کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں. مجھے مطلب یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ لینڈ ٹو ٹلر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. 370 پہ حملہ کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد وہ بھی تھا. جس طرح انہوں نے وہ ڈومیسائل لا لایا اور باقی چیزیں کی, اس کا بھی ایک مقصد تھا لینڈ ٹو ٹلر کو کمزور کرنے کا. یہ بھی اس میں ایک سٹیپ ہو سکتا ہے. نوٹس نکالنا ایک چیز ہے, لیکن نوٹس میں بھی جیسے میں نے کہا اس میں بھی آپ کو وقت دینا ہوگا نا کسی کو کہ وہ ثابت. مثال کے طور پہ کل کو آپ کو نوٹس نکلے, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ آپ کا نوٹس ہے, میں کل بلڈوزر لے کے آ رہا ہوں. ان کو یہ کہنا ہوگا نا یہ آپ کا نوٹس ہے, قانون کے تحت آپ کو اتنے دن دیے جا رہے ہیں, اگر آپ کے پاس ایک لیجیٹمیٹ کلیم ہے اس زمین کا, وہ کلیم آپ سبمٹ کریے, ہم اس کو ویریفائی کر لیں گے. وہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. عمر صاحب, یہاں سے 5 اگست 2019 کے بعد جتنے بھی گورنمنٹ نے یہاں پہ لاز لائے, نئے لاز, اور یا کوئی گورنمنٹ کا آرڈر یا سرکولر جاری ہوا, اس پہ وقتاً فوقتاً نیشنل کانفرنس نے, پی ڈی پی نے یا باقی جماعتوں نے, بی جے پی یا گورنمنٹ کو اپوز کیا. ٹویٹر کے ذریعے آپ نے احتجاج کیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے. لیکن آپ کا جو احتجاج ہے 2-3 دن کے بعد پھر خاموش ہو جاتا ہے, اور کنکریٹ جو روڈ میپ ہے وہ یہاں کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا نظر نہیں آتا ہے. جیسے ہم نے لینڈ فارمرز کے خلاف فارمرز کا پروٹیسٹ دیکھا ہے, کیا آپ کے پاس روڈ میپ ہے جو آپ کے گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے احتجاج؟ ہم احتجاج ایشوز پہ کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ان پہ ایک گورنمنٹ سے جو ہے ایک یا تو قدم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کا علاج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ جہاں پہ غلط لسٹیں نکلی ریکروٹمنٹ کی, اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا, گورنمنٹ نے اس کو درست کرنے کے لیے قدم اٹھائے. کچھ اور ایسی ایشوز آئیں جس پہ ہم نے آواز اٹھائی, گورنمنٹ نے کریکٹیو سٹیپس لیے. آج جو ایشو ہم لے کے یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ اس پہ بھی کچھ کریکٹیو میجرز ہوں گے. نہیں ہوں گے تو ہم اپنا اگلا قدم جو ہے وہ ہم اس پہ غور کر کے لے لیں گے. جہاں تک آپ نے بڑے ایشو 5 اگست کی بات چھیڑی, ہم نے ہمیشہ آپ سے کہا نا ہماری لڑائی کون سی ہے. ہم نے کہا اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل, اٹ از اے پیسفل, اٹ از اے لیگل اینڈ اٹ از اے پولیٹیکل فائٹ. دیٹ ول کنٹینیو. آپ فارمرز کی بات ہمیشہ چھیڑتے ہو. مجھے بتائیے نا, آپ کس پولیٹیکل پارٹی نے فارمر کا ایجیٹیشن شروع کیا؟ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں, وہ فارمرز نے خود کیا. اٹ ہیڈ نو یہاں تک کہ فارمرز نے وہاں پولیٹیکل پارٹیز کو آنے کی اجازت بھی نہیں دی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو نا آپ کہ فارمر ایجیٹیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجیٹیشن تھا, وہ خود کیا. یہاں کے لوگ بھی جس دن چاہیں نا وہ بھی فارمرز کی طرح ایجیٹیشن کر سکتے ہیں اور ہمیں اس ایجیٹیشن میں آنے سے روک سکتے ہیں. کوئی ان کو اس چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا نا. Look, so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing, as they do in numerous other matters. The fact that the government has shown such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they at least privately understand that they don't have a leg to stand on. So one day, if not today, then tomorrow, the Supreme Court will have to hear this case. And we have an assurance from the current Chief Justice, who still has some time left in his tenure, that he will make sure that the hearings begin in this matter. I believe
that the delay is indicative of the fact that we have a strong case in the Supreme Court, and I'm even more hopeful now than perhaps I was in the beginning. Will you take this evictions to the Supreme Court? That's my question. The evictions issue, because I think somebody from Jammu had gone to the Supreme Court, but I'm not sure what issue they took to the Supreme Court. I think they wanted a blanket ban on the stopping of demolitions. I think our next step will depend on how the government responds to what I think are very reasonable suggestions to the government. If there is a positive response, so be it. If there isn't, then yes, we will definitely consult some senior lawyers to see what options we have. Politicians are claiming that the judiciary is dancing on the tunes of ruling government. You would take, sir. Then अब ये मैं नहीं मानता हूँ. सुने ना, अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना होता तो शायद मेरी बहन के घर के बाहर आज बुलडोजर होता. नहीं है. ये कहना कि ना अदालत या कोर्ट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इशारों पे चलती हैं, ये शायद अदालतों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. Last two questions, आप और फिर poor and rich theory from the government as a tactical response, and do you see really any conspiracy behind this all eviction that has been intensified now from last year? Look, it is a move to divide people. We have seen this with this government. They are desperately trying to divide people, whether on regional basis, on religious basis, on caste basis, on community basis, now on economic basis. This is just one more step in that direction, to try and suggest that they should create a gulf or a wedge between rich and poor, knowing fully well that the law does not offer any such discrimination. What the suggestion or the solution or the steps that we have advocated have no such divisions. They are equal for rich, for poor. They cut across religious lines, they cut across regional lines. And I believe they are the best possible way for the government to address the concerns people have, also while ensuring that blatant misuse or capture of government land is put to a stop. last question. So I have a very different question, which is that post-August 5, 2017, they have changed land laws and many times and changed the nomenclature. So even people are confused about the nomenclature of land which they are occupying right now. For example, Shami land. People don't know, earlier it was a property land, whether it's a property land. Do you give legitimacy to this LG government to take measures which will impact thousands of people? Or it should be the state elected assembly which should end maybe elections if it is 1 year away, so land will not go anywhere. Why doesn't an elected government take it on themselves? Look, we have always said that major decisions of this nature should always be left to an elected government. But this belief of ours and this appeal of ours has always fallen on deaf ears. And therefore, if I had started this press conference only saying that an elected government should be allowed to deal with this issue, I know what the response of this LG's government is. And therefore, if my aim is to at least provide some temporary relief to people, then I need to suggest something that I at least will receive some hearing in the LG's government rather than a blanket refusal. As to the other things that you have talked about, including changes of nomenclature, land laws and things like that, I have always been a firm believer that the solution to all that lies in the post-election scenario, when Jammu and Kashmir, as per the commitment of the Prime Minister and the Home Minister, is restored full, unadulterated statehood, wherein we can review all these decisions taken by the Lieutenant Governor's government post-2019 and reverse all of those that are detrimental to the interests of the people of Jammu and Kashmir and that lie within the powers of the J&K Assembly. Okay? Chalo. Thank you so much.